अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही बाबरकत दिन यानी जुमातुल मुबारक का दिन आज शामिल हुआ है। तो अभी आज मैं आपको लेके चलूँगा बैतुस्सुबू फ्रैंकफर्ट, जहाँ आज जुमातुल मुबारक के ख़ास दिन एक जो नए मुरब्बियान यहाँ अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में जामियातुल अहमदिया की जो एक रेल पेल है, यानी तकरीबन बहुत सारे ममालिक में अब जामिया खुल चुके हैं और वहाँ नए मुरब्बियान मुकामी जो उन मुल्कों में पैदा होते हैं बच्चे, वहाँ वो तालीम हासिल करके साथ साथ फिर वो वहाँ मैदान में निकलते हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल तालीम है उससे उन ममालिक के बाशिंदों को रूशनास करवाया जाए। आज जुमातुल मुबारक वाले दिन जो खुतबा वहाँ मस्जिद में दिया गया वो बहुत ही अहम है हर इंसान की ज़िंदगी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा फरमाया कि सफाई निसफ ईमान है, और इसी पे आज का जो खुतबा है वो तकरीबन दिया गया है। और जो नए मुरब्बियान जिस मुल्क में पैदा होकर वहाँ जामिया से तालीम हासिल करते हैं और फिर इस तरह मसाजिद में खुतबात देते हैं, उनका जो म्यार है अगर वो देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद सालों में पूरी दुनिया में अहमदी मुरब्बियान या जिनको मिशनरीज कहा जाता है वो इस तरह नई जनरेशन की तरबियत का बायस बनेंगे। यहाँ फ्रैंकफर्ट में कल 20 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम उस जगह पे होने जा रहा है जहाँ एक दिन में बाज़ औक़ात लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट्स हैं या जो लोग हैं खरीदो फरोख्त करने के लिए वो वहाँ आते हैं। वो है बाज़ार साहिल बाज़ार फ्रैंकफर्ट। पहले भी वहाँ प्रोग्राम हो चुके हैं। जमात अहमदिया एक वाहिद जमात है इस वक्त दुनिया में जिसको ये शरफ हासिल हो रहा है कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के हक़ में या दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा होता है जंगों की शक्ल में, उनके हक़ में वो निकलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल हों। और इस तरह जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी कौम को ख़त्म करने के लिए जिस तरह वो नस्ल कुशी कर रहा है, बम बरसा रहा है अवाम जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें जवान सभी, और पूरी दुनिया देख रही है लेकिन खौफ के आलम में खामोश है। लेकिन जमात अहमदिया क्योंकि इलाही जमात है और एक खलीफा रखती है, इसलिए जमात अहमदिया ने दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ फोरम्स पे यह आवाज़ बुलंद की है। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की दौलत जो है वो मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनको तेल से माला माल किए हुए हैं, लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो एक आवाज़ का आगाज़ करें जो दुनिया में जुल्म को मिटाए या लोग उसके लिए बाहर निकलें और आवाज़ बुलंद करें। लेकिन जमात अहमदिया हर दूसरे हफ्ते हर तीसरे हफ्ते दुनिया में जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो ये आवाज़ उठाते हैं कि इस तरह की नस्ल कुशी ख़त्म की जाए, बल्कि जहाँ भी कहीं मज़लूमों के साथ कोई ज़्यादती हो रही है जंग की शक्ल में या वैसे, उसको रोका जाना चाहिए और इंसाफ कायम किया जाना चाहिए। अब हम चलेंगे वहाँ मस्जिद में, खुतबा आप सुनेंगे और आपको हैरानगी होगी कि हमारे जो मुकामी मुरब्बी हैं यहाँ की पैदाइश और यहीं पढ़े लिखे जम किस कदर आला पाए का खुतबा दिया उन्होंने। और फिर जो सुबह प्रोग्राम है साहिल पे 20 तारीख को, आप उसका हिस्सा बने, जो सुने। अगर वैसे नहीं पहुंच सकते तो दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचे, और सिर्फ पैगाम ना पहुंचे बल्कि इसका असर भी हो। तो अल्लाह ताला आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों की जमात अहमदिया को तौफीक देता रहे और इसका असर ये हो कि जो इस्लामी मुल्क सोए हुए हैं जिनके लीडरान में हिम्मत नहीं है कि वो इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद, उनमें भी ये हिम्मत आ जाए। हम तो रखते हैं
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین ہم تو رکھتے ہیں۔ Allah liebt die sich bekehren und liebt die sich reinhalten. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یقیناً اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج کی جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہمیں صفائی اور حفظان صحت کے حوالے سے ایک جامع تعلیم فراہم کرتا ہے۔ ایسی جامع تعلیم ہمیں دیگر کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی جگہ پر روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی پاکیزگی مراد ہے، کیونکہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، یعنی وہ لازم ہے ہم سب پر۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے باطن اور ظاہر دونوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے رویے، ہمارا ظاہری حلیہ، ہماری مساجد، ہمارے نماز سینٹرز اور ہمارے گھروں کو خوبصورتی اور صفائی کا عکاسی کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں غرض جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا ہے جو دوسری جگہوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ کیا ہماری مساجد میں ایسا ماحول پایا جاتا ہے؟ کیا ہمیں واقعی صفائی کا وہ اعلیٰ معیار نظر آتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مساجد اور نماز سینٹرز میں صفائی کا اعلیٰ معیار نظر آئے۔ ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اس سلسلے میں انتظامیہ سے رابطہ کرے اور خود بھی صفائی کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ جب اجتماعی طور پر صفائی کا شعور پیدا ہوگا تبھی ہماری مساجد کے ماحول میں بھی اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اس سلسلے میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے جو خود عبادت گاہوں کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ ہر ایک فرد مسجد کی عملی طور پر صفائی میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی مقصد کو پانے کے لیے اس ہفتے و اتوار کے روز مساجد اور نماز سینٹرز کی اجتماعی صفائی کی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضور اکبر عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا مساجد کے ماحول کو بھی پھولوں، کیاریوں اور سبزے سے خوبصورت بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مسجد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔
بس ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، صاف لباس پہنتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم جو مساجد ہیں یا نماز سینٹرز ہیں ان کی بھی حقوق ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم میں سے کسی کا گھر نہیں، نہ ہی تو میرا گھر ہے، نہ آپ میں سے کسی کا گھر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے۔ اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس غرض سے آتے ہیں کہ عبادت ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں بھی کوئی گند پڑا نظر آ رہا ہے تو ہم اسے اٹھائیں، اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صفائی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، تو ہم کیوں نہ اس مسجد کی صفائی کریں، کیونکہ ہم جب صفائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، ہمیں اجر ملے گا، نہ یہ ایسے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ثواب مل رہا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اگر مسجد میں آتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اسے اسی طرح چھوڑ کر جائیں جس طرح سے ہمیں وہ ملا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم واش روم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اسے اپنے گھر میں تو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، لیکن مسجد میں آ کے کیوں اس طرح سے استعمال کریں گے کہ بعد میں کوئی استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ خاص طور پر جب ہم مسجد میں آئیں تو صفائی کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں انہیں صاف رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مساجد اور نماز سینٹر اس ملک کے سب سے زیادہ صاف ستھرے اور خوش نما مقامات ہوں جو عاجزی سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والوں سے پر ہیں۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ جو غلام قلعے کی حصیل سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے، قلعے کی حصیل سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہوگا۔ اس پر 23 غلام اتر کر مسلمانوں سے آ ملے۔ پہلے طائف